حسن و جمال کی پیکر سونی گجرات کے ایک کمہار عبداللہ کی بیٹی تھی جو مٹی کے دیگر سے برتن بنا کر فروخت کرتی تھی، جس سے اس کے خاندان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ سونی بھی ظروف سازی میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ سونی اس قدر حسین تھی کہ اس کے حسن کا چرچا دور دراز کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ بخارا کے ایک مالدار ترین کاروباری شخصیت کا بیٹا عزت بیگ تجارت کی اوج سے گجرات آیا اور کاروبار کی غرض سے وہیں مقیم ہو گیا۔ ایک روز عزت بیگ برتن خریدنے کی غرض سے عبداللہ کمہار کے گھر پہنچا تو اس کی نظر وہاں موجود سونی اور سونی کی نظریں عزت بیگ پر پڑی تو دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد سے عزت بیگ ہر روز برتن خریدنے کے بہانے سونی کے گھر جاتا ہے اور نہ صرف ڈھیر سارے برتن وہاں سے خرید کر لے جاتا بلکہ مزید برتنوں کا آرڈر بھی دے آتا۔ رفتہ رفتہ عزت بیگ اپنے کاروبار سے لاتعلق ہوتا گیا اور اس کی دنیا صرف سونی کی محبت تک محدود ہو گئی۔ کاروبار تباہ ہونے کے بعد عزت بیگ بالکل کلاش ہو گیا۔ بخارا واپس جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز وہ سونی کے باپ عبداللہ کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیں۔ عبداللہ کمہار کو بھی دیگر کاموں کے لیے ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ اس نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ عزت بیگ کو مویشی چرانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ملازمت ملنے کے بعد عزت بیگ سونی کے گھر کے قریب ہی رہائش اختیار کر لیتا ہے اور عبداللہ کے مویشیوں کو چرانے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس علاقے میں چرواہے کا مہیوال کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس لیے عزت بیگ بھی مہیوال کے نام سے مشہور ہو گیا اور لوگ اس کا اصل نام بھولتے گئے۔ عبداللہ کمہار کی ملازمت ملنے کے بعد اس کی سونی سے قربت بڑھتی گئی اور ایک ایسا وقت آیا کہ سونی اور مہیوال کے عشق و محبت کی داستان نہ صرف سونی کے باپ بلکہ دور دراز کے علاقوں تک جا پہنچی۔ بدنامی کے خوف سے کمہار عبداللہ نے فوری طور سے سونی کا رشتہ اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق اپنے ہی خاندان کے ایک نوجوان سے طے کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کی شادی کر دی۔ سونی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ دریائے چناب کے دوسرے کنارے پر واقع اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، جبکہ مہیوال اسی کنارے پر رہ گیا۔ سونی نے اپنی محبت کی تسکین اور محبوب سے ملاقات کے لیے ایک منفرد طریقہ ایجاد کیا۔ ان کے ملاپ کے راستے میں دریائے چناب کی سرکش موجیں حائل تھیں۔ کیونکہ وہ کمہار کی بیٹی ہونے کے ناطے مٹی کے ظروف بنانے میں مہارت رکھتی تھی، اس لیے اس نے دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے پکی مٹی سے ایک گڑھا تیار کیا۔ اس کے بعد وہ روزانہ رات کی تاریکی میں اپنے محبوب مہیوال سے ملنے گڑھے کی مدد سے تیر کر دریا کے پار پہنچ جاتی اور وہ دونوں صبح کی سفیدی پھیلنے تک ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے رہتے۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا لیکن یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ ایک مرتبہ سونی کی ناند کو پتہ چل گیا کہ سونی روزانہ رات کو اپنے محبوب سے ملنے دریا کے دوسرے کنارے پر جاتی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سونی، جو خود تیرنا نہیں جانتی، مٹی کے مضبوط گڑھے کی مدد سے دریا پار کرتی ہے۔ اس نے اپنی بھاوج کے خلاف ایک خوفناک سازش کی۔ وہ خود بھی کمہار خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور مٹی کے برتن بنانے کے فن سے واقف تھی، اس لیے اس نے انتہائی مہارت میں سونی جیسا گڑھا اس انداز میں بنایا جس میں سونی کے کچی مٹی کے بنائے ہوئے گڑھے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ ایک روز
وہ سونی کے بنائے ہوئے پختہ گڑھے کی جگہ کچا گڑھا رکھ دیتی ہے۔ سونی جو اس بات سے بے خبر ہوتی تھی، اپنے محبوب کی محبت سے بے قرار ہو کر وہی کچی مٹی کا گڑھا اٹھا کر جس کی مدد سے دریا میں اتر جاتی، وہ اس بات سے قطعی بے خبر ہوتی ہے کہ وہ اس گڑھے کی صورت میں اپنی موت کا سامان لے کر جا رہی ہے۔ پانی میں اترنے کے بعد کچی مٹی سے بنے گڑھے کی مٹی گلنے لگتی ہے اور دریا کے عین وسط میں پہنچ کر گڑھا بالکل پگھل جاتا ہے، جس کے ساتھ ہی سونی بھی ڈوبنے لگتی ہے۔ موت کے خوف سے سونی بے اختیار ماہیوال کو پکارتی ہے۔ ماہیوال جو دریا کے دوسرے کنارے پر سونی کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کی چیخیں سن کر اسے بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اسے بھی تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے سونی کے ساتھ وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ محبت کرنے والا جوڑا دریا کی گہرائیوں میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ دونوں سچے عاشقوں کی پاکیزہ محبت تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ ان کے جسد خاکی دریا کے ساتھ بہتے ہوئے سندھ کے علاقے شہداد پور سے برآمد ہوئے، وہیں ان کا مزار ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔